من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے دے چار یارم باب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز صاحب لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندر شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں میدان عہد میں حضرت امیر حمزہ
حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور آخری بندہ جو آپ نے مارا اس کا نام تھا سبا، سین بے الف عین۔ پتنی مسجد والوں پر کتنا دباؤ ڈالا گیا ہوگا کہ ولی خادم کو نہیں آنا چاہیے، ان سے پتنی کیا کچھ انہوں نے لکھوا لیا ہوگا۔ بلکہ حضرت بابا پیر سلیمان فارس کے اسٹیڈیم میں آیا تو میں نے کہا میں جامع مسجد عیدگاہ پڑھتا رہا، تو ایجنسیوں کے لوگ یہاں آ گئے کہ کہنے لگے وہ یہاں پڑھتا رہا ہے، ان سے آ کر پوچھنے لگے وہ کیسے پڑھتا رہا ہے، میں نے کہا جیسے اور پڑھتے ہیں میں بھی ایسے ہی پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بیچارے پتنی کتنی مشکل سے مجھے بلایا ہوگا، کتنا اندرون بیرون ان پر دباؤ ہوگا کہ مولی خادم نہیں آنا چاہیے۔ مولی خادم کا یہی جرم ہے جو میں کر رہا ہوں، اور تو خونے میں کردہ و کسے راہ میں پوچھتا ہے، جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتا ہے۔ میں نے نہ کسی کا خون بہایا نہ کسی کو قتل کیا، میرا جرم یہی ہے کہ میں حضور کے عشق و محبت کی بات کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں نے بسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں نے حفظ قرآن یہاں شروع کیا اس مسجد، تقریباً نصف صدی پہلے 45 سال شروع ہوا، جون 1974 میں سے شروع کیتا ہے حفظ قرآن، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب 5 سال رہ گئے نصف صدی ہونے میں۔ اور یہ جو ستون ہے نا، یہ سامنے جو بچے کھڑے ہیں بائیں سین میں، پہلے دن میں رات جو یہاں پہنچا نا عشاء کے وقت تو میں اس ستون کی جگہ سویا تھا، یہ بھی مجھے یاد ہے۔ اب تو بدل گیا، سارا نظام ہی بدل گیا، اس وقت تو پرانی مسجد تھی اور اب تو سارا نظام ہی دائیں بائیں ہو گیا۔ بہرحال اب تو میں صرف آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کے بعد جامع مسجد عیدگاہ کی انتظامیہ کو کوئی پریشانی بنے، اور یہاں جو مخبر بیٹھے ہیں وہ جا کر میری اصل ان لوگوں کو چاہیے کہ میری ویڈیو سنایا کریں۔ اوپر جو سناتے ہیں نا، میری لکھ کر باتوں کا مزہ نہیں آتا، میرے ہاتھ بھی باتیں کرتے ہیں، میرا چہرہ بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ حضور کا دین اب تخت پر آنے والا ہے، آپ اپنے عزائم کو بلند رکھیں اور راہ حق میں جتنی بھی تکلیف آئیں تکالیف آئیں، آپ نے بڑی خندق کے پیشانی سے ان کو برداشت کرنا ہے۔ مجھے جب پولیس والے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے نا تو میں چل تو سکتا نہیں تھا، انہوں نے سمجھا مولوی بہانے کر رہا ہے، تو جب وہ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں مذاق نہیں کرتا۔ کہنے لگا پھر تم ہنس کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم مجھے گھسیٹ رہے ہو نا، وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہے کہ حضور کے دین کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی آبرو کے لیے بندہ گھسیٹا جائے، اور پھر قبر میں پہنچے تو پھر اس وقت حقیقتاً یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل کو۔ اس لیے جو بندہ بزدل ہے اس کو میری تقریر سمجھ بھی نہیں آئے گی، جو بندہ سینے میں 2 دل رکھتا ہے، ایک سیاسی اور ایک مذہبی، اس کو بھی میری بات سمجھ نہیں آئے گی، جو آدمی اگر مگر سے دین کی بات کرتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں، سمجھ صرف اسے ہی آئے گی جس نے ساری محبتیں نکال کر صرف حضور کی محبت آ گئی۔ یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے یہ بات کہ ہم کسی کے سینے پر تھرمامیٹر رکھیں اور اسے حضور کا مقام سمجھ آ جائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ مار بیٹھے، کلمہ پڑھنے کے بعد عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے ہر بندے کو، جی میں بھی عاشق رسول ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جہاں عشق ہوتا ہے نا
وہ خود بول کر بتاتا ہے میں یہاں موجود ہوں. عشق بتانے کی والی چیز نہیں ہے کہ بندہ بتاتا ہے کہ میرے اندر بھی عشق رسول ہے. نہ یہ بتانا پڑتا ہے الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں. یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بالکل اقبال کہتا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است. عشق را ناممکن ما ممکن است. اقبال کہتا ہے جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جس کو ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا، عاشق کر کے دکھاتا ہے. ایسے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ توجہ عقل صفاق است و صفاق تر. عقل صفاق است و صفاق تر. اور دوسرا معنی صفاق دا کی بندہ کرے. اقبال کہتا ہے جی عقل ظلم تے اتر آوے نا، سارے تیر حضور دی طرف آ رہے سن میدان احد وچ. وَتَرَّسَ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو دجانہ بنفسہ. حضرت ابو دجانہ اگے ڈال نہیں کی تھی، اپنی ذات کو حضور دی ڈال بنایا ہے. یقع النبل فی ظہرہ، جیڑا تیر آ رہا ابو دجانہ دے جسم نو لگ رہا. حتی کسر النبل، تیر اتنے لگ گئے کہ ابو دجانہ دا جسم نظر نہیں سی آ رہا. اگلی گل بڑی توجہ نال سننا. جڑے ساڑے خلاف بیٹھ کے گلا کرتے ہیں مولوی کی کرنا چاہتے ہیں، اے مولوی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. ایک تو لوگ دین کا ساتھ نہیں دیتے اور دوسرا گھروں میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں. میں کہا یہ تو منافقت کا گل ہے. ناڑے میدان احد وچ گئے نہیں سن، ناڑے جڑے صحابہ شہید ہوئے کہندے سن یہ کیوں گئے سن؟ جے ساڈی گل مندے تے نہ شہید ہوندے. اسی ویکھو مدینے وچ بیٹھے ہیں، اسی تے نہیں شہید ہوئے. رب نے پھر فرمایا انہاں مارے قل فادروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. میرے حبیب انہاں نوں فرماؤ جب انہاں تے موت آئی پھر ہاتھ رکھ لو. ساڑھے والے لوگ پہ کے تبصرے کرنے ہیں جی یہ مولوی کیوں گئے فیض آباد. میں کہا جی حلوہ مکے سی تانگے. ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ رونے والی بات. داتا صاحب سانو حلوہ بھی پورا نہ کر سکے لاہور، سانو داتا صاحب گنج بخشے فیض عالم انجی گل ہے. یہ ساڑھا حلوہ بھی پورا نہ کر سکے، سانو حلوہ لین واسطے فیض آباد جانا پیا. اے کوئی گلاں کرن والی ہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی فیض آباد مولوی کیوں گئے؟ ہم کسی کام کے لیے نہیں گئے، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے گئے. تو خدا دا خوف کرو، ساڑھے بارے گلہ نہ کیتے کرو. سال سے ہو گیا لوگ کہتے سن 21 کروڑ لے رہا، 21 روپے بھی ثابت کوئی نہیں کر سکتا. بے شک کیوں جی 21 کروڑ توجہ. ہمارے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے. میں نے کہا یہ میڈیا کا دور ہے، یہاں تو ہر بات نقل ہوتی ہے. ہماری کوئی ویڈیو آڈیو ہی لے آؤ، کوئی خفیہ ہی لے آؤ، کوئی تو لے آؤ نا یار. ہم نے کسی سے ایسی کوئی بات گفتگو کی ہو. میں تو ملتا ہی نہیں ہوں، اسی لیے کسی سے ملوں تو پھر ایسے ایسے وہ کامتے ہیں پہلے بولتے ہی کوئی نہیں. میں کہا گل کرو، نہیں 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 بس بات ختم، آپ فرمائیں کیا بات ہے. میں کہا نہیں گل ختم. میرے سامنے تو بولتے ہی کوئی نہیں ہے. پیسے لینا ان سے پیسے لینا، کون دیتا ہے دینے کو بھولتا ہے. ہم جس کا کام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اتنا غنی کر دیا ہے، اتنا بے نیاز کر دیا ہے ہاں کہ ہماری تو کبھی توجہ بھی نہیں گئی کسی کی طرف. ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے کون سامنے آ رہا ہے. بہت ساری باتیں جو میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں کہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں بڑے بڑے تو پھر کیسے ہوتے ہو. ان بیچاروں کی بےزتی ہو جائے گی جو میں نے یہاں پہ بات کر دی. ہاں جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد سے وفاتوں نے ایک بار گپ نہیں لائی. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم ہے نہیں ایک بار گپ ملائی. انہاں دا بندہ ہو کی دے دیکھ لینا پہلے. ہر دروازے تے جا کے جھات پاوے پھر کہے جی میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں. میں کہا نانا ان گل نہیں ہوندی. ہاں کتا بھی ہو کوئی نہیں بندہ اپنے قلعے ہوتے جڑا ہر ہوٹل دے منجی تھلو جا کے بوٹکیاں تلاش کرے. کتا بھی لوگ نسلی رکھتے ہیں کہ حضور کی عزت دے پیرا بھی نسلی بندہ دے. اجے جنہ جنہ ہاتھ نہیں نہ چاہے وہ شاید سمجھیں کہ ساڑھا ہاتھ چاہنے نال بہتری ہونی. اسی بڑے لوگ ہاں ہاتھ چاہے پورا چاہو. یا
اج تہاڈا موقع ہے حضور دا ذکر کرو کسی دی گل نہ سنو کان بند کر دیو جدوں تہاڈے تے میرے رون دی واری آنی نا قیامت نو گناہاں دی وجہ تو تے حضور فرماندے نے اس دن میں رب دے سامنے خود رو پاؤں آج چلے تو لوگوں کو پوچھنا صحابہ نے میلاد منایا کہ نہ منایا میں کہ تو اتنا جواب دیتا کر جلیا تو دو دیکھا اے میں دیکھ رہا چائے کے کپ لے کے لوگ جناب لگے پھر دیں جی چائے پی رہے کوئی مٹھائی کھا رہے یار تو دیکھ نو روندا پیا صحابہ تے تہ بند بند کے کیسر و کسرت دے دروازے جا کھڑکائے تہ بند بند کے فرمایا نکلو باہر حضور آ گئے نکلو جیڑا صحابہ میلاد منایا تو کہ گھروں لاہوروں نہ نکلدا تو تے جیل وچوں نہ نکلدا تو دکان کھولنی ہوندی صحابہ دی تو دکان آئی ہی کوئی نہیں نا صحابہ دے پتر تے آئے کوئی نہیں تیرے میرے بڑے پتر ہیں جنہاں دی جناب بیٹا جے تک نہیں دھوئی ہے ہاں جی بڈھے ہو گئے پھر بھی جناب پوترے دا خیال ہے صحابہ نو تے ایک کوئی خیال سی انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام آج لوگ لکھاں تعمیل نہ کر دیں آج حضور نال پیار کرو آج لے ان کی پناہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ اور کوئی مقصد کوئی نہیں ایسے واسطے ساری دنیا پریشان ہے ساری دنیا پریشان ہے اندر بھی باہر بھی پریشان ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں حضور کی حضرت پر پہلا دینا چاہتے ہیں حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں بس اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے اور اس راہ میں جو بھی آئے گا ہماری جانیں حاضر ہیں جب ہمیں لاہور میں دھمکی دی گئی نا ہم نے آپ کو بھون ڈالنا ہے تو میں نے اپنے وہ جو ساتھی مذاکرات کرنے گئے تھے ان کو دھمکی دی گئی تو میں نے ان کو کہا کہ آج تو زندگی کا مزہ آنا ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو جا کر میرا پیغام دیں کہ آپ اپنا پیٹرول خرچ نہ کریں جہاں آپ نے ہمیں بھوننا ہے ہم وہاں آ رہے ہیں میں نے ایسے کہا میں نے کہا آج ہی کا موقع ہے ساری زندگی کہہ دے رہے حضور دے نام دے آج کا موقع ہے میں کہا جی بالکل تسی بنو ویسے بھی زندگی ایسا اس نو کی کرنا ہے جو حضور دی گستاخ چلی جائے اور حضور نو گالیاں دینے والی چلی جائے تو پھر ایسا زندگی نو کی کرنا ہے کہنے نہیں ہم سے ویسے منہ سے نکل گیا ہے تو میں نے کہا منہ سنبھال کے گل کیتے کرو اپنے منہ نو کنٹرول رکھیا کرو تو تساں کوئی اور اڑن جڑے تانوں کہندے ہونے نہیں حالات نہیں ٹھیک ہاں جی ولما را المؤمن اسی انہاں نو منن والے ہاں ولما را المؤمنون الاحزاب میدان خندق کے منافق کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا 50,000 کا لشکر آ گیا صحابہ پیٹوں تے پتھر بن لے ٹھنڈی ہوا چل رہی منافق کہنے لگے اللہ رسول نے ساڈے نال دھوکا کیتا ہے انہوں نے اے بولی تے ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما جب صحابہ 50,000 کا لشکر ویکھیا پیٹوں تے پتھر بندے ویکھے تے جناب ٹھنڈی ہوا چلدی ویکھی تے بن بندے سن صحابہ کہنے لگے اج ہی تے مزہ آنا ہے اج ہی تے مزہ آنا ہے اسی انہاں دے منن والے جنہاں 50,000 لشکر ویکھ کے تے بھوک بھی پیٹوں تے بھی پتھر بن کے اے نہیں کیا حضور کی بنے گا روٹی تے دیو نا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب آپ کے غلام کیسے ہیں کہ ان کی ایمان اور جوش میں آ گیا ان کے تسلیم و رضا میں اور جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہم ان کے ماننے والے ہمیں موت سے کوئی نہ ڈرائے ہاں موت سے ہمیں کوئی نہ ڈرائے ہاں یہ کہ جی آپ بھون دیں گے میں کہ جی بھونو اس نا تے بھونن واسطے دے آئے ہوئے غلامی ہے اس واسطے بہت دلی چھڑ دو میرے آقا و مولا جڑی تلوار چکی نا میدان احد وچ کہ فرمایا کون لے گا اللہ لے گا ایک تلوار جدا حق ادا کرے پتہ ہے اس تلوار تے کی لکھا ہے سی وفل جبن عار وفل اقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر اس تلوار تے شعر لکھا ہے سی بوز دلی انسان کے لیے ویسے شرم ہے اور آگے بڑھنا عزت ہے اور کوئی بندہ بھی اپنی بوز دلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا مرنا تو ایک دن ہے چاہیے تو مریے مرنا نہیں ایک دن سارے قبرستان بھرے میں لاہور چلیا ایتھے تک میں دائے بائے قبرستان مٹی دے ڈھیر ہی ویکھے میں کراچی گیا مٹی دے ڈھیر ویکھے میں پشاور گیا مٹی دے ڈھیر ویکھے میں کشمیر گیا مٹی دے ڈھیر ویکھے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا اور دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ
کفن نہ منہ ڈھانپیا ہوتا کہ نہیں ڈھانپیا ہوتا؟ دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے۔ اور پھر ہوندہ کی وہ قبرستان ہے کہنے پٹھی پچھے ہٹی ہوئے اور میرا بھی بڑا یار سی، این لوگ مٹی چانے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگا۔ پہنی نا اللہ دے نام تے مر جائے پھر کوئی اسلام واسطے احمد ڈرا ڈرا کے حضور دی امت میں حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، حالات کو علم کے نہیں سارے تھوڑے جا اور کھڑے ہو پوری دنیا دے حالات ٹھیک ہو جانا ہے، ٹرمپ بھی بندے کا پتر بن جانا ہے، بن جانا ہے، کہتا ہے جب ہے صحابہ جا راہ دے آئے جامن بھی کدی راہ دے دین ہوئی ہے میرا رسول بے شک اے نہ رہے آہو باقی نہ رہے کرتے مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ ہوتے ہیں تعلیم مساوات۔ اقبال کہنا یہ سب فراڈ ہے، بچ جاؤ۔ اقبال بھی جناب یورپ میں جو ہو کے آیا کہنے لگا فریاد افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از جنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں فیض، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ اقبال بھی یورپ جو ہو کے آیا کہنے لگا میں بھی اتھے میں کہا کی پڑھے، کہنے لگا میں آزمہ خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم، ازاں روزے کے نشستم مالکو یام فرنگی، ازاں روزے کے بے سود تر ندیدم، فقیرم ہر کے خواہن مزدو خواہن، دلے کوہ خراش از برگ کاہن۔ اقبال کہتا میں بھی فرنگیاں کو بیٹھا رہا، میں بھی اتھے انہوں کو بڑی تعلیم پڑھی، لیکن جتنی دیر میں یورپ پچھ رہا میرے سر درد پہ اضافہ ہویا۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا میں محمد عربی کا فقیر تھا، مجھے وہ کیا دے سکتے تھے۔ اپنے آپ کو بدلو۔ اب اے ساڑھے بارے گفتگو نہ کیتے کرو تھوڑی بڑی مہربانی، جے اسی تھوڑی کی طرح کانڈ لوائی تو پھر گل کرو۔ بے شک اسی کی طرح کیا نہیں پھر کیوں گلہ کر دو خدا واسطے جے اپنے کیوں گناہ کھٹ دیو؟ حضور دی عزت واسطے پہرا دینا یہ جرم ہے نہیں، اور ختم نبوت واسطے جانا دینا یہ جرم ہے نہیں۔ صحابہ جڑے جنگ یمامہ دی طرف جا رہے سن نا، اے تے مولویاں پیران دین چھپایا نا جنگ یمامہ بیان کر دے تے منکر ختم نبوت پیدا ہی کوئی نہیں سی ہونا۔ میں تو سچی گل کر رہا ہاں جی، انہاں جنگ یمامہ بیان کیتی ہوندی، جنگ یمامہ انہاں بیان کیتی ہوندی کہ اتھے اسلام دے غلام اسلام نو منن والے صحابہ دا کتنا نقصان ہویا، تے کدی بھی کوئی مرزائی پیدا نہ ہوتا، نہ کوئی مرزائیاں نو بہن برا کہندا، نہ اسمبلیاں وچ حضور دی ختم نبوت تے کوئی ڈاکا ماردا، نہ ایک کہندے کہ مرزائی ساڈے جناب قیمتی اساساں، یہ کسی نے نہیں سی کہنا کہ جنگ یمامہ مسلمانہ بیان کیتی ہوندی۔ جنگ یمامہ دی طرف جب سارے صحابہ جا رہے سن نا، صدیق اکبر فرمایا مدینہ پاک خالی کر دو، ایک بندہ بھی نہ رہے، جوان صحابی یا بڑھا، اکھاڑا یا نبینا، بدری ہے یا اصحاب رضوان، سارے نو بھیجو۔ آپ نے فرمایا مدینہ خالی رہ جائے، جنگل دے درندے آ کے صدیق نو پکڑ کے لے جان، اس کی کوئی پرواہ نہیں، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سارے نہیں تاجدار ختم نبوت۔ علامہ نعیم رضوی صاحب تسی باہر کھڑے ہو ساڑھے ضلع امیر گجرات ضلع، تم آئی کھڑ کے چاہ پی رہا منڈیا اور میں یہ گل کر رہا ہے کہ پتھر بھی پھٹ جاندے ہیں، ابھی تو چاواں دی پئی ہوئی، میں تو کوئی نہیں تھے چاہ رکھی ہوئی، اے رسمہ نے تسی حضور نو منیا نا پترو۔ ہاں جی صحابہ دی جدوں ساڑھے بزرگاں لکھیا جدوں حضور دی ظاہری یاد دی یادہ پنجے تے حضور دا ذکر ہو رہے ہوئے تاں وی یادہ پنجے۔ یہی تو تھوڑیاں لالچاں تانوں کھا گئیاں، کوئی عمرے دے ٹکٹ واسطے محفل وچ آندا، یہ تو جی 5 عمرے دے ٹکٹ ساری رات بار بیٹھ کے سگریٹ پیندا رہندا تے کہندا میرا میں آکھا تو اتھے بھی انجی ہے، حضور دے سامنے بھی انجی ہے۔ لالچی بندے نوں تے اللہ اپنے حبیب دی محبت دینا ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی بالکل لالچیاں کو حضور دی محبت نہیں ملدی، حضور دی محبت انہاں نوں ملدی۔ ابو دجانہ دی طرح تیر کھا کے سارے تیر مک گئے تے ابو دجانہ لا یتحرک، ایک بار بھی نہیں کیتا ہو میں مر گیا۔ تیر لگ رہے سن، تیر تے اس دیوار نوں بھی لگن تے دھمک آندی، صحابہ کہندے ابو دجانہ ایک بار بھی نہیں کی۔
تیر پتہ ہے کتنے لگے؟ جب ابو تو انہوں نے تیر مک گئے نا تے ابو تو جانا اٹھ کے چلے، آپ نے کڈے بھی نہیں باہر، چلو چلے تے کل کن فس امام کہنے ایویں پتہ لگتا سی جویں سیک کنڈے والی آ رہی ہو۔ تسی تے میں رکھی محبت کیتی، اسی تے ہن بھی چامش سرک تے پے ہوئی بند بس کرو بڑی ہو گئی، اے رسمن محبت تو تسا کیتی، عمرے دے ٹکٹاں واسطے حضور دی محفل جانا جلیا کی، تو کم کر، تو کم تے کرنا۔ غازی علم الدین دی او میاں والی کوٹھی مولا علی آ گئے سن لے، مولا علی چک کے لے گئے سن غازی علم الدین نو، تے جب حضور دے سامنے گیا نا علم الدین تے حضور نے پیشانی چومی سی علم الدین دی۔ اے بندہ کم کیتے ہوئے تے میاں والی جیل وچ مولا کائنات بھی چک کے حضور دے سامنے لے گئے۔ اسے واسطے پیر جماعت علی شاہ صاحب جب غازی علم الدین کا جنازہ آیا نا لاہور تے آپ نے فرمایا میں نے علم الدین وکھاؤ، جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی عمر اس وقت کم از کم 80-90 کے قریب سی، 82 سال اس وقت آپ کی عمر سی، بڈھے سن، تے آپ نے فرمایا میں نے علم الدین وکھاؤ، جب علم الدین دے چہرے تو کپڑا لایا نا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمایا چہرہ میں نہیں چمنا، چہرہ تے حضور نے چمیا، میں پیر چومے میں موجود ہوے ترکھانا دا پتر تے بیٹھ کے بھی قرآن نہ پڑھیا ہوئے تے امام الانبیاء دا متھا چومنا ول اے کی حضور نال کم گیا جی کی ہویا جی عمرے دا ٹکٹ میں کہ تو اوتھے بھی گیا تے تیرے اندر کوئی میں کئی لوگ مینوں کہندے جی میں عمرے تے گئے سی، میں کہ پھر حضور دے سامنے گزردے کوئی کیفیت پیدا ہوئی، کہندا جی او کی ہوندی، میں کہ جلیا پھر کی ہویا جی حضور دے سامنے تو گیا تیرے اندر کیفیت بھی نہ پیدا ہوئی تے لفظ بھی پیدا نہ ہویا تے براہ راست پھر حضور نہ گل بھی تیری نہ ہوئی، با خدا در پردہ گویم باب گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ایمان تو اتھے جا کے حضور نہ گل نہ کر سکیا، اقبال لاہور بیٹھ کے کہنا یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سامنے بات کرتا ہوں۔ بس کرو ایک کھانے پینے والے سسٹم ویسے ہو جائے تو بھیڑیے نو بھی خوراک مل جاندی، ہاں بھیڑیے نو بھی تبرک مل جاندا، یہودی بکریاں چرا رہا نا تے بھیڑی آیا انہیں بکری چک لئی، یہودی نے ڈنڈا لے کے بکری چھڑا لئی، اور بھیڑیا کہنے لگا بڑا ظالم آدمی میں نے رب نے خوراک دی تھی تو کھس لئی، انہوں نے کہا سبحان اللہ یتکلم الذئب، انہوں نے کہا لو جی پگاڑ بھی گلہ کرنا بھیڑیا بھی گلہ کرنا، انہوں نے کہا چھوڑ ہوئے بھیڑیا گلہ کرنا یا نہیں، جاؤ کھجورہ والے شہر پہاڑوں کے درمیان اللہ نے ایک نبی بھیجے یخبرکم بما مضی و بما هو قائم، ایتھے کے کھے کھا رہا، جاؤ کھجورہ والے شہر اللہ نے ایک نبی بھیجے جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے، جو کچھ ہونے والا اس کی بھی بے شک جاؤ جی سر۔ اب چرواہ کہنے لگا ملدی پہ غنمی، انہیں کہا میں جاندہ تے ہاں ایتھے بندے نے پتر تو ہے کوئی نہیں، تم بھیڑیاں میں چلا گیا تو پچھو میری بکریاں تک کی بڑھے گا، انہیں کہا بکریاں میں چراؤں گا، کیوں جی حضور دا نہ آ جائے تو بھیڑی بھی بندے بن کھڑو دیں، یہ کیڑے مسلمان آنو ختم نبوت میں پہ گئے، پھر سانو کہنے مولانا ہلکی بات کرو، میں کہتے تھا بھیڑیا بھی انسان بن کھڑوں دا، گل حضور دی آ جائے، انہیں کہا بکریاں میں چراواں گا، جا صحیح تو اے جڑی محفل ہو رہی نا جی حضور خود جانے بڑی محفل ہوئے تو میرا ذکر ہو، یعنی میلاد کے تیرے کیا میں کہ تو پڑھے کوئی جانورہ مسلمان تو یہ سوال کر ہی نہیں سکتا، میلاد کا معنی حضور کا ذکر ہے، حضور تو جاتے جاتے اپنا خود ذکر فرماتے تھے، عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، تاجدار ختم نبوت این کر کے اے جڑے کپائن نا چادرہ تھلے بار کٹو اپنے ہاتھ این کر کے میں پورے اڑ چکے نا این کر کے چاہو سارے ہاتھ کدے واسطے بچا کے رکھنے نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
گنبد جڑا اے بھی ہلے چھت بھی ہلے جنہاں نوں بہت درد ہے ختم نبوت دی مولوی کیوں نعرہ انج لاؤ جویں صحابہ جنگ یمامہ دی طرف جاندے نعرہ لایا میں تا اس نعرہ میں وہ تصور کرنا کہ ابو دجانہ بھی جا رہا ہے حضرت ابو عبیدہ بھی جا رہا ہے خالد بھی جا رہا ہے کاکا بھی جا رہا ہے مولا علی بھی جا رہا ہے عثمان غنی بھی جا رہا ہے سارے شیر جا رہے ہیں تو نعرہ کیوں جا لاندے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین آلہ حضرت کہتے ہیں صحابہ جنہاں راہوں تو گزرے نا زمین بھی ہلتی سی اور پہلی باری تو محمد عربی دے شیر بیٹھے اینگا کے نعرہ لا تاجدار ختم نبوت میری تھکاوٹ بھی اتر رہی میں راج بھی گیا یقین جانا بس میری خوراک ہے ہاں اے میری خوراک ہے تسی جڑا نعرہ لایا نا اے اور 2 دن میرا جسم صحیح چل جانا جڑے چاہ پہ پینے انہاں واسطے میں پیغام دے رہا ہنسنے والی بات نہیں بچو جب حضور کا ذکر ہو رہے ہوئے تو پھر پوری توجہ میں لاہور چل کے آیا میں تو آدھا نہیں کیا پہلے روٹی لے آؤ چائے لے آؤ تھوڑی جی چائے تتی ہوئے تھوڑی جی نال لاشیاں بھی ہوئے نال پانی بھی رکھے نال ایک سرخ کے نال پھر شیر بھی میں تو آج تک میرے میں کوئی بندہ ریکارڈ نہیں دکھا سکتا کہ میں دوران تقریب پانی پیتا ہو چائے پینی تو بڑی دور والی بات جدھر توجہ بندے دی ہوئے نا ہاں جی جدھر میں گل کرنا میری توجہ تے ہوتی ادھر وہ تو بندہ ساری زندگی بولتا رہے تاکہ نہیں بندہ تھک سکتا ہاں جی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گھر کے حضور کا نام جب آوے تو پھر گل این کر کے کرو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مثال دیا کرا گا لوگوں میں جیلہ بڑے ہیں نعرہ لایا اور تاجدار ختم نبوت اتنا تو میرا حق بڑھتا ہے نا بھائی میں 45 سال بعد یہ تقریر کرنا آیا تو پڑھ یہ نعرہ دلانا چاہیے کیوں بھائی اتنا تو میرا حق بڑھتا ہے کیوں جی تو ہٹا حق بڑھتا میں آ گیا تو میرا حق یہ بڑھتا ہے نعرہ حضور دا ہے دلاؤ تاجدار ختم نبوت لو جی وہ یہودی چلا گیا میرے آقا نے جا کے عرض کی تھی کلمہ پڑھ لیا حضور نے فرمایا نہیں میں اپنے غلاموں کو جمع کرنا مجمع میں 10 بھیڑی ہے میرے بارے کی گل علیحدہ تو انہیں کلمہ پڑھی گئے سی میرے آقا خود چاندن بھری ہوئی محفل ہوئے تو میرا ذکر ہوئے جب مجمع لگ گیا حضور خود میرے محفل ہیں مجمع لگ گیا ابو بکر عمر عثمان و علی سارے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا قم فحدث ہم فرمایا ہوٹھ 10 وہ بھیڑیا میرے بارے کی کہتا ہے کیوں جی اور کی جنابی اور کی محفل میلاد ہوتی اے تسی میں نے بٹھا دیتا سادات بیٹھے علماء بیٹھے تسی آ گئے میں تقریر کر رہے حضور دی شان حضور بھی یہی چاہتے ہیں بھری محفل ہوئے اے جناب جگمگ ہو رہی ہوئے تھے حضور دی شانہ بیان ہو رہی اور جب تو دس رہے سن نا حضور اینج بھیڑی آیا پھر اینج ہویا پھر اینج ہویا تو انہوں نے دل وچ خیال آیا یار بھیڑی ہے تو بھیڑی بھی ہوتا جب میں مڑ کے گیا تو میری بکریاں کھا گیا پھر حضور نے فرمایا گل پوری کر بھیڑی جڑا وعدہ کیتا وہ پورا کرے تو حضور نے فرمایا ایک ایک ناک گن لویں اندازہ نہ لاویں ہاں فرمایا ایک ایک ناک گن لویں بھیڑی ہے جڑا وعدہ کیتا انہیں پورا کرنا ہے ہاں تو واپس آئے تو بھیڑیا پتہ نہیں کتنے دن بیچارہ بھوکا رہا ہونا تے بکریاں تو قابو ہی نہیں آنیاں پتہ نہیں انہیں پوچھڑ نال کے قابو کیتیاں ہوئیاں انہیں منہ تے لانا نہیں سی مطلب شکایت نہ لگ جائے گھا کھا کے بھیڑیے پتہ نہیں کتنے حدیث کے الفاظ نہیں ہم کتنے دن ہوتے رہے بہرحال واپس آئے تو ساریاں بکریاں انجے موجود بندہ بھیڑیے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں عاشق رسول بھیڑیا چروائی دی بکریاں نو ہاتھ نہ لاوے صرف حضور دا نہ آ جائے
تسی ختم نبوت دے قانون تے ڈاکا مارو تے پھر کہو جی اسی بھی عاشق رسول اللہ بھیڑی جتنی بھی غیرت نہ ہوے او بکریاں نو ہاتھ میں لائے حضور دا نام آ گیا حضور دی ذات تے براؤ برائے پھر سانو کہندے جی مولانا بڑی سخت بات کرتے اور تواڈے گالے چ ہار پائیے جیڑا ساڈے کول عزت کرانا چاہندا او اتنے ایکو طریقہ ہے عمران دے بندے آئے ہیں تو 3 دن پہلے میں کہا عمران نو کہو سانو حکومت نہیں چاہیے چلیا تو اپنی حکومت کر اج تائیاں انہیں خاکے دے بارے بیان دیتا ہے ہاں جی میں کہا انہوں کہو کہ حضور دی شان دیاں گلاں کر اسی تینوں کچھ نہیں کہندے ہاں ساڈے کول بالکل بے فکر ہو جا سانو حکومت دا بھی کچھ نہیں حضور دی عزت دی گل کر حضور دی آبرو دی گل کر حضور دے دین دی گل کر سانو جب پتہ چلیا تو تائب ہو گیا اور واقعی تو حضور دے دین دی گل کرن لگا اسی پھر تینوں کچھ نہیں کہنا لیکن جدوں تک حضور دی عزت دی گل نہیں کرے گا پھر یاد رکھی پھر چل کیوں جی ساڈا کوئی اور مقصد ہے کائنات وچ نہیں کسی کا ہوے ساڈے کسی امیدوار نے پیسے کسی کو لے ہون یا اسی کسی کو لے آمد شاید نہیں اسی تے چاہ پیڑ دے بھی روادار نہیں کسی اپنے امیدواراں کو پہلی باری تے تبدیلی اسی لے آئے 560 بندہ کھڑا کیتا اور ایک امیدوار کو اسی 100 روپے بھی نہیں لیا پہلی باری تے اساں جناب ان کیتا ہے تبدیلی اس کو کہتے ہیں آئی نہیں تبدیلی دیکھ کے ہاتھ رکھ 60 تبدیلی آئی کہ نہیں آئی اے مسجد کمیٹی والے دسو جی وہ کدھر گئے بابا جان ہوراں دے پوترے ہاں جی دسو جی کدے یہ جی ختم نبوت دی تے گل ہوئی پہلی باری ہوئی اے تبدیلی آئی کہ نہیں آئی انہاں دے جب دادا جی سن نا اودوں میں پڑھدا رہا میں میری انہاں نال ملاقات ہوئی تے میں کہو بالکل تہاڈی شکل تے اپنے دادے دی ظاہر انہاں دی نسل وچ رٹو بیٹھے ہاں سبحان اللہ خیر جناب ہاں بالکل سبحان اللہ تے میں ظاہر ہے انہاں دے خون جین تے شکلاں انہاں دی جاڑیاں انہاں دے دادا بھی انہیں دلیر انہاں دے والد صاحب بھی انہیں دلیر ہاں انہاں مسجد دی بڑی خدمت کیتی ہاں جتنی کمیٹی انہاں نے بھی خدمت کیتی تہاڈے نال جتنے بھی لگے سارے اللہ نے انہاں دی تے بوز دلیاں نہ کیتے کرو تہاڈی بڑی مہربانی چلے او 2 نمبریاں بالکل بالکل جی ہے جی اس نو بھی راضی رکھنا حضور دی شان اسی چھڈ دئیے بیان کر نا حضور دی شان ہی بیان اس مسجد وچ ہونی تا قیامت ہونی کیوں جی ہونی کہ نہیں ہونی اس مسجد وچ کی بیان ہونا ہے حضور بڑی بڑی عطا اس نے میں جب پڑھتا سی بڑے بڑے شتیر سن تے پے لکڑی دے میں تے سارا نظام ہن بنیا کیوں جی اس ویلے تے کچی چاہتے ہی نہ تو پتہ ہے ہاں اے تواڈے ابا جی نوں پتہ ہونا تانوں تے نہیں پتہ اچھا ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ہاں جی آپ بالے پہ ہوئے سن گیلری بھی تو ہن پڑھائی سارا نظام برم تسی کیتا سونا کر کے ہاں سونی بڑی مسجد سبحان اللہ یہ تو بہت ساریاں یا اسی دیر اصل جو دوپہر چھٹی ہوندی سی نا ایتھے ایک پکھا سی تھلے سوندے سی جتنے بندے بچے بیٹھے ہاں اور پکھے دا رنگ بھی مینوں یاد ہے سفید سی تسی کی سمجھتے ہو بھئی ایویں تقریر اسی پہ کرنے ایتھے بورچی خانہ سی اندر کر کے اور بابے نو جدوں طالب علم نے ہٹ مار دیتی سی یاد ہاں او میں او گل اس دا نام سی گل محمد نے ہٹ ماری سی ہاں جی یا او ایتھے سے نے جو ہٹ مار دیتی بابے بورچی نال لڑائی ہو گئی تو ہٹ مار دی تو بابے تو جناب بابا کہتا جی خورے میں سے کیا بابا اوے تو اج کیوں زیادہ پایا گھانڈی کہتا خورے ایوں ڈوئی پانی سی تو خورے ایوں ڈوئی پے گئی ہنسنے والی بات نہیں ہے بھائی میں اتنی گلاں تک بھی مینوں یاد ہے سمجھ آئی بات ہاں بالکل تو اس واسطے یہ تو میں میری خوش نصیبی کہ میں اج اتنے حاضر ہویا جناب میری زندگی دے بہت اعلیٰ لمحات وابستہ میں اتنے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیتا سبحان اللہ اے سامنے مدرسہ سی محمد یوسف صاحب زرگر فوت ہو گئے انہوں کا پتر اتنے ہے کتنے بیٹھے اچھا کھانا انہوں نے گھر کھانا ٹھیک ہے لو جی تے محمد جہانگیر صاحب انہوں کا پتر ہے انہوں کا پتر اچھا پتر انہوں کا اس وقت جنرل سیکرٹری سے بہرحال ٹھیک ہے جی لو جی سنو جی اور بھی کوئی سناواں
نہیں نہیں حضور کی شانہ سنو ایک حضور کی شانہ سنو عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي علا وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكر لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجواب الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة ويتقد لا يظن منها شيئا غير أنه لم يكن يظن زواتا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيئا حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح قد طرفه الجن ذك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. امام حسن فرماتے ہیں میرے نام جان ساری زندگی سکون نہیں پائی. میں نے لوگ کہنے جی آرام کر لو میں کہ یار کیویں آرام کر لی جب رسول اللہ حضور دا اقبال کہندا کم تر از آنے ذوقا تشبد قاسب افضال ازاد ابد. سنو حضور کے وقت کتنا قیمتی ہے. اقبال کہندا جدوں دی دنیا بنی تے جدوں تک رہنی نا حضور دے وقتاں وچ ایک سیکنڈ دا مقابلہ نہیں کر سکتا. کم تر از آنے ذوقا ایتھے اقبال آ کے گل کیتی حضور دے کہندا جدوں دی دنیا بنی تے جدوں تک رہنی حضور دے ایک سیکنڈ دا وقت مقابلہ نہیں کر سکتا. دسو یار تے رسول اللہ ساری زندگی آرام نہ پان. آج دا مسلمان کبھی جی نہیں میرے حالات نہیں ٹھیک میں گھروں باہر نہیں نکلنا حضور دی عزت جدوں حضور دی عزت دی گل آوے تے جیلم والا کمال کیتی پہلے بھی دریائے جیلم بھی قیامت نو گواہی دے گا. میں کہندا ہوندا لوگاں نوں میں گل کہندا ہوندا میں بلکہ اقبال دے مزار تے 9 نومبر گیا نا اقبال نو مخاطب کر کے گیا میں کہا اقبال اور تو روندے روندے دنیا تو گیا کہ مسلمان ہے کہ مرکز ہے بلرزت جہاں گردیدام بہورا ندیدام. اقبال کہنا میں پوری دنیا پھریا میں نے یہ جب مسلمان نظر نہیں آیا جنہوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے. میں اس دن جا کے کیا میں کہا اقبال آج میں تیرا دکھ دور کرنا آیا میں ہزارہ بندے لے کے آیا تیرے دربار تے اے او بندے جنہوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی. بے شک اے میں اقبال نو کیا جے شریعت دی پابندی نہ ہونی تے اقبال دوبار آ جانا. اتنا خوش ہویا اقبال اس نے. ہاں اقبال اتنا خوش ہویا اوتھے جا یوں نال تھوڑی گل ہوندی گل تے ہوندی گل اینج کر کے یوں نال گل تھوڑی ہوندی گل اینج ہوے اگلے تے دھوں تے نکلے گل باویں 5 منٹ ہوے ٹرمپ بھی اوتھے چیخے تے میں ہاتھ پتہ کیوں کھڑے کرانا اینج کر کے تاں کرانا میں ٹرمپ اور مودی جدوں ویکھے نا مووی تے کہندا اے مسلے کی کہندے اونوں دسن کہ مسلے کہندے پتر اسی آ رہے ہاں بدلا لین. اے مطلب ہاتھ کھڑے کران دا اسی افغانستان دا بھی بدلا لینا ہے عراق دا بھی بدلا لینا ہے شام دا بھی بدلا لینا ہے برما دا بھی بدلا لینا ہے کشمیر دا بھی بدلا لینا ہے بوسنیا دا بھی بدلا لینا ہے چیچنیا دا بھی بدلا لینا ہے اور بیت المقدس قبلہ اول اسی واپس لینا ہے. ہاں میں گل بالکل تسی جڑا بندہ دلوں کھوٹا ہوئے اس بے شک نہ گل کرے اسلام اپنی پاور ویکھانے اسی نہیں کرنا اسلام واسطے کوئی چل کے ویکھے تے صحیح نا اسی تے اسلام واسطے چلے کوئی نہیں اسی تے ڈھڈ واسطے چلنے ہاں جڑا پیٹ پر نہ تسی اسلام واسطے چل کے ویکھو دسو جی 12000 شل کھا کے تے فیض آباد ساڈا کنٹینر ایک انچ بھی اگے پیچھے نہ ہویا کیڑی پاور نال اسی بیٹھے ہیں. میں کہ دسو اقبال کیڑی پاور ہے کہنے لگا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
تشریف بھی دیتی جاؤں مطلب بعد میری گل کے کوئی مذاق اڑاوے غازی ممتاز حسین قادری دا مڑکا نہیں ٹوٹیا پھر کنے ہاتھ رکھیا غازی ممتاز دا مڑکا نہیں ٹوٹیا زبان بھی باہر نہیں آئی اکھاں بھی باہر نہیں آئیاں اور جڑے مولانا غسل دیتا میں نے کہتے سن میں بڑی کوشش کی تھی گردن اتے رسے دا نشان ہوئے میں نظر نہیں آیا پھر کنے ہاتھ رکھیا تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ دنیا دار بندہ ملیا قسم اٹھا کے کہنے لگا زور تو بعد جڑی مخلوق غازی ممتاز کی جنازے سے وہ انسان نہیں سن قسم اٹھا کے انہیں کیا نہیں وہ گل وچ ہو رہے ایویں تے نہیں نا کہ محمد سے وفات ہوئے اے غازی ممتاز دی انہاں قربانیاں دا صدقہ آج گلی محلے دودھ پیندے بچے بھی لبیک دے نعرے لا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا تو جو جیڑا سمجھدا ممتاز قادری غلط کام کیتا او تے اودہ نعرہ نہ لائے جیڑا سمجھدا کہ واقعی ممتاز قادری دودھ پیندا بچہ چھڈ کے چلا گیا او دے والد صاحب کہندے ہیں آخری باری جب ممتاز چلیا نا جیسا کیا بھائی میں کیا ابا بچہ ایک بار دوبارہ منہ تو پیچھا کر انہیں انجن کیتا انہیں کیا ابا جی جدھر میں جا رہا ہوں تو منہ پیچھے نہیں کھیلے کہتے پھر ادھیاں بہناں نو کیا والدہ تو دی فوت ہوئی سی کہتے پھر ادھیاں ہمشیرہ نو کیا کہ تسی آواز دو بہناں تے فون تے گل کرن بندے دا کلیجہ مر جاندا کوئی دکھ دی گل کرن تے پھر آپ پھندے دی طرف جا رہے ہوئے تے بہناں آواز دلائی انہیں کیا نا انجن کہتے ہیں اسی آخری باری محمد علی نو کیا نکے جائے نو پتر نو پیو پھندے کی طرف جا رہے ہوئے نکا جا پتر پیچھے آواز لائے میں کہا اقبال ہے کی بڑھیا کہندا جبر و قہر نہیں عشق و مستی صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدر ایدہ میں حضور ترجمہ آج تک نہیں کیتا مطلب قوم نس نہ پوے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدر ایدہ میں آج تک ترجمہ نہیں کیتا مطلب کوئی نس کے اٹھ کے نس نہ پوے مولانا ایک گل اقبال کی تھی اسے واسطے نہ اقبال نے نصاب جو کڈیا انہیں کہا جدو تک اقبال قوم پڑھتی رہے گی تو غیرت مند رہے گی ہاں جی وہ تو حضور دیش کے جناب فدا ہو جائے گی وہ تو سمندر میں بچے گھوڑے پا دیں گے اور تو جناب محمود غزنوی دی طرح جناب انجن جان کے صلاح الدین ایوبی دی طرح بیت المقدس آزاد کرا دیں گے اے طارق بن زیاد دی طرح کشتیاں جلا دیں گے اے موسیٰ بن مسائر دی طرح کفر نہ ٹکرا جان گے اے یوسف بن تاشفین دی طرح کفر نو خط لکھ دیں گے اے شہاب الدین محمد غوری نو ایک سال تو بعد شہاب الدین غوری نو جب شکست ہوئی ایک سال تو بعد پھر آیا جب پھر آیا نا پشاور ایک مجذوب ملیا مجذوب کہنے لگا کدھر جا رہا شہاب الدین محمد غوری اپنی شاہی کباب کھول کے تھلے پرانا سوٹ رکھایا انہیں کہا ایک سال ہوئے نہ غسل کیتا نہ کپڑے بدلے اسلام نو پچھلے سال نقصان ہویا بدلہ لڑ جا رہے ایسے واسطے وہ شہاب الدین محمد غوری جڑا ہوتا نام مٹا دے انشاءاللہ انہاں بچے بھی چوٹنے شہاب الدین محمد غوری بھی ہونا ہے تمش بھی ہونا ہے صدق الدین احمد بھی ہونا ہے سارا نظام بدلنے لگا انشاءاللہ بہت ہو چکی اب 70 سال ہو گئے حضور کا دین آنے والا ہے لہذا بچے ہو تسی یہ لہذا تسی یہ ساڑھے بارے مت گمان کیتے کرو جناب کہ اسی دا اپنا کوئی بندہ کھڑا نہیں کیتا پورے خاندان میں جو میرا ہاں جی میرا پورے خاندان میں جو میرا کوئی رشتہ دار ایم این ایم پی دی سیٹ تے نہیں کھڑا ہویا میں آپ بھی نہیں کھڑا ہویا
چلو کو خدا دا خوف کیتے کرو ساڑھے بارے گلہ کر دیاں جی سانو کوئی ہوندہ نا تو سانو تو لوگ آ کے گھر کے اسی مولانا کتنی سیٹاں چاہی دیاں نے تو آڑا حزب اختلاف کا کون لیڈر ہونا ہے تو دسو تو آڑے کتنے بندے جتانے ہیں. میں کہا کچھ بھی ہمیں نہیں چاہیے, حضور کا دین چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ تسی ساڑھے بارے اجے تک تو انہوں دسو یار تسی اور کی چاہتے ہو. جس دن میں نے گولی کوئی لگ گئی پھر کہو گے مولانا بڑے چنگے سن. جیندے قدر کرو ساڑھے نال کھڑے ہو. اسی جی غلط کام کر رہے ہیں تو تسی میں نے گولی مار دو, میں تہاڈا خون معاف کر دیاں گا. جی حضور دی عزت تے پہرا دینا جرم ہے خدا نے او بندے ہو. اور اس صدی دا سب تو بڑا سور ہالینڈ دا حضور دے گھر دیاں فلماں بناوے کہ تسی اسی پھر گھر بیٹھے رہیے تو پھر اسی اس تو پہلے نہ مر جائیے. اے تو راہ رہ دے رہے. امام مالک نے کیا سی ہارون رشید مسجد نبوی شریف میں پوچھا, بادشاہ وقت نے پوچھا, ہارون رشید نے امام مالک دنیا کے گل ہوئے اور چودھری پر بات کہتا ہے خاکے کہاں بنتے ہیں احتجاج یہاں ہوتا ہے. میں کہا کمین پڑھ پہلے بھی گمدہ کرنی آئے تو حضور کے بارے بک 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 حضور دا پر جا مطلب کی ڈیوٹی سائی کر رہے ہیں ہم ہندو میں او بچیا باقی توجہ تسی بھی جڑے بہ کے گلاں کر رہے ہو نا مسئلہ ایک سن مکہ والے دن حضور جب تشریف لے آئے نا مکہ مکرمہ کی طرف فاتحانہ راج ایک کتی سوئی پئی سی کتی. جب میرے آقا قریب تو گزرے نا تو ایک صحابی نے کھڑا کر دیتا. انہوں کا نام ہی حدیث پاک میں موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ میرے غلاماں نے ہزارہ دی تعداد ہے جسے گزرنا ہے کتی دا کوئی بچہ پیرا تھلے نہ آئے. اے لوگوں کو بیان کرو جدو کرن جی حضور رحمت للعالمین تے یہ معنی ہے رحمت للعالمین. اگلی گل میں نہیں کرن لگا کتی دے بچے تے فتح مکہ والے دن بچ گئے لیکن گستاخ رسول ابن خطل کعبے دے غلاف نہ تھلو چڑھ دے درمیان میں جا کے لٹک گئے. کعبے دا غلاف تو پتہ ہے بڑے رسے نال بندھا ہوندا, انہیں جا کے کعبے دے غلاف نو نپ لیا تے لٹکن لگ پیا. صحابہ آ گئے عرض کی تھی حضور ابن خطل تے کعبے دی ہوا متعلقم باستار الکعبہ تے حضور تے کعبے دے غلاف نو جفا پا کے لٹک رہا. ایک طرف کعبے دا غلاف ہے دوسری طرف کعبے دی دیوار ہے. اے گستاخ رسول حضور ہن کی حکم ہے؟ فرمایا اقتلو ہو, اس کو وہی قتل کر دیا. اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو. کتی کے بچے تو بچ گئے لیکن ایک انسان کعبے کے خلاف سے لٹکتا ہوا کیسے قتل ہو؟ گستاخ نبی کی ایک سزا سردار زندہ سردار زندہ گستاخ نبی کی ایک سزا سردار زندہ سردار زندہ گستاخ نبی کی ایک سزا سردار زندہ سردار زندہ گستاخ نبی کی ایک سزا سردار زندہ سردار زندہ غازی تیرے جان بے شمار بے شمار علماء کول ہوئی تے مشائخ کول ہوئی تے امام کول. میں تانوں وڈی گل کرن لگا جدوں حضور دی گل آ جائے کدی بھی دوبارہ اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے. خدا دا واسطہ نے بڑی نازک بارگاہ نے بڑی نازک بارگاہ نے اپنی علمی اپنی ساری گلاں پیچھے رکھے کرو. او کیڑا مولوی ہے جدا علم آ کے حضور کے اوپر رکے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے. 5 فٹ تو مولویاں کو بدبو آوے 5 فٹ تو بدبو آوے تے ساڈے آقا و مولا پیشاب مبارک پیالے چ فرمان تے حضرت اسامہ دی ماں ام ایمن راتی اٹھن پیاس لگے تے آپ نے جس پیالے پیشاب فرمایا وہ پانی سمجھ کے پی جان. آپ کا پیشاب مبارک تے سویرے صحابہ پوچھن مائی جی اور تانوں سمجھ نہیں لگی تسی حضور دا پیشاب مبارک پی گئی ہو؟ تے مائی انہی جواب کے دے اسامہ بن زید دی ماں فرمایا میرے محبوب دے غلاموں کی پوچھ دیو شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بال لطیب رائحتہ ہی. فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ جب پیالہ میں نے منہ لگایا اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا اس کی خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا. جن کے پیشاب مبارک کا ذائقہ بھی بے مثال ہو خوشبو بھی بے مثال ہو ان کے بارے میں میرے جائے ایک مولوی 1974 جا کے جامعہ مسجد کی عیدگاہ میں داخلہ لگے
دو لفظ اتنے پڑھے، دو لاہور جا پڑے، پھر ممبر کے بیٹھ کے انجی ٹیپا لے کے حضور کے بارے گل کرے. تیرے در کا دربان ہے جبریل تیرا مت سے خاں ہر نبیوں ولی ہے. اے بیٹا کس کے لیے عرش اعظم یسرا نویلا مقام کی گلی ہے. میں کیوں کرتا ہوں یا حبیبی یا اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. تمنا ہے فرمائے یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. حضور نال اینڈ کر کے پیار کر کے جانا ہے، اینڈ کر کے پیار جانا ہے کہ قبر اس فرشتے پوچھیں اینڈ کر کے دنیا تو جانا ہے. میرے آقا خود فرما دے جانے دو یا نہیں. اتنا پیار حضور نال ضرور کر کے جانا ہے. ساڑی تاریخ دا اور کوئی مقصد کوئی نہیں. جیسا سیٹاں لینیاں ہوندیاں تانوں پتہ ہی نہیں ساڑی کتنی کتنی منتاں ہوئیاں، لیکن یہ تہاڈی وجہ تو ہوئیاں. تسی اینج کھڑے حضور دے دین نال. سانوں تو گھراں جا کے لوگوں نے پتہ نہیں کی کچھ کیا سی کیا نا کچھ بھی نہیں چاہیے. چلو یہ کدی سوچنا بھی نہ کہ حضور دی عزت آبرو تے اسی صداگری کر جائیے کدی نہ. اس تو پہلے سانو رب موت دے دے، اس تو پہلے اسی کسی ایکسیڈنٹ وچ مر جائیے، اس تو پہلے کوئی زہر دے کے سانو مار دے. قبر وچ پھر کی کر کے کہاں گے میں یہ وہ محبوب ہے جن کی ناموس کے لیے میں سننی بھی نہیں تے دعا کرو سانو بھی رب اسی سیدھی راہ تے رکھے. آمین. کی کہاں گے بھائی اے جی اینا غداری کر کے آیا، انہاں دی ناموس نال غداری کر کے آیا. قبر بھی گندی حشر بھی گندی، کیڑے منہ نال حضور دے سامنے جانا ہے؟ نہ اے تو کدی سوچنی بھی نہیں. جے اسی غلط کام کر رہے ہیں تو پھر دسو جے صحیح کر رہے ہیں تو پھر خود بھی اپنے بچے بھی اپنا سب کچھ فینا بھی والدتی و اربی لیتے محمد منکم وقاؤ اور میں میرا پیو بھی. حضرت نے تو لوگ گندے غلط خیالات کر دیں. اسی کوئی بھی اور کام کوئی نہیں کر رہا ہے. پورے پاکستان میں جی مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے؟ روٹی جامع مسجد کی گاڑے دینے اور کون دیتا ہے؟ کیوں؟ ہاں کہتے روٹی کون دیتا ہے؟ وہی نہ بات کو روٹی کون دیتا ہے. یہ بھی کوئی سوال ہے کہ روٹی کون دیتا ہے؟ میری روٹی کو تو فکر ہی کوئی نہیں. کیوں جی میری روٹی کوئی فکر نہیں نہ. جناب انہوں نے بھی کیا اس دفعہ کہ جی ہم آپ کو نا سیکورٹی دینا چاہتے ہیں. ڈالے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوں، جب آپ جائیں تو پھر آگے آپ کو پروٹوکول، پھر آگے شہر میں جائیں تو میں کہ جناب بڑی مہربانی کسی اور نو دے دو. جی نہیں آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے، میں کہ مرن دو. نہیں بھائی کی مقصد ہویا اسی قوم دے خزانے وچوں جناب اسی ہوٹر چلوانے نے نہ کولو. اے پولیس والے بچے انہاں دے اور بڑے کام ہیں اپنے ملک وچ امن و امان کرن. ساڈی سیکورٹی دی انہاں نوں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. بے شک ہاں جی مرنا ہی ہے نا. بے شک بے شک بے شک. میں نو خوشاب راتی 3 بجے نہ فائرنگ کیتی شہباز شریف دے دور وچ. 2 ڈالے نے فائرنگ کیتی میری گڈی تے میں گڈی روکی تے میں منڈے کیا میں کہ دروازہ کھولو میں لتاں باہر کڈیاں. میں کہ مجھ کو کہتے ہیں خادم حسین رضوی. سبحان اللہ. وہ کہتے حضرت صاحب تسی سی؟ میں کہا جی میں نماز پڑھنی سی. میں کہ منڈے پانی لیا ہوا یار نماز پڑھی. میں ویل چیئر باہر کڈی، انہوں نے جناب ادھر محاصرہ کر لیا. انہوں نے کہا جی آپ نے میاں والی تقریر کیوں کی؟ آپ کی تو پابندی تھی. میں پابندی نے پیو لگ دے تھوڑا ملک. میں کہ آیا اپنی مرضی نال آیا جی آپ کو تو دوبارہ میاں والی گرفتار کر کے ہم لے جانا ہے. میں کہ نماز پڑھن دو پھر لے چلو جدھر لے جانا. میں نماز پڑھی اسی دوران مدینہ پاک تو فون آ گیا. میں کہا خیر ہے. اس بندے نے جمعراتی فون آنا منگل والے دن سی. میں کہا جناب کتنے کھڑے ہو گئے؟ میں گنبد خضرہ شریف کے سامنے کھڑا. میں کہا اچھا گل وچ انج ہو رہے. میں کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی. میں کہا لو جی مالکاں دا یہی پیغام ہے کہ اسی ویکھ رہے ہیں پریشان. فائرنگ بھی ویکھی تو پر تیرے نماز پڑھنا بھی ویکھیا. سانو کوئی پریشانی تسی ساڈے بارے تسی حضور دا دین لیاؤ. جی میرے آقا قیامت والے دن پوچھ لیا نا اس دین دی خاطر تے لوگا مینوں ایتھے پتھر مارے تو دس میرے دین دا کی کیتا ہے؟ اس دین دی خاطر تے میرے چاچے دے جگر تے کلیجے امیر حمزہ دے کڈے گئے. تو دس میرے دین دا کی کیتا ہے؟ اس دین دی خاطر تے میرے نواسے دیاں گردناں کٹ کے لوگاں نیزے تے چاڑیاں. تو دس میرے دین دا کی کیتا ہے؟ تو پھر کوئی جواب ہے؟ اس جواب واسطے تیاری کرو. آج لے ان کی پناہ. حضور دے دین نال غداری نہیں کرنی. حضور دی عزت نال کوئی بندہ لکھ آوے چاچا گلا کرے ماما کرے انہوں نے کہا چاچے تو چاچا ضرور ہے ماما تو ماما ضرور ہے. کان کھول کے سن کلمہ میں محمد عربی کا پڑھے. نہ آر دیے نہ پڑھ دیے.
گل بھی اور میں کہہ دے چھڑی ہاں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لو جی میں گل مکان لگا حدیث پاک ایک سنا دے میں تانوں سبحان اللہ. جڑا جڑا سننا چاہتا ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ. توجہ بھائی نعرہ نہیں لانا جنے جنے سننی ہاتھ پورا کھڑا کرے اس گل سنا دے میں سبحان اللہ. سنا دے میں سبحان اللہ. سننا چاہتے ہو بے شک. لو جی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا و مولا کی مبارک پیشانی ایسے تھی حضور کی مبارک زلف ایسے تھی حضور کی مبارک ابرو ایسے تھے حضور کی مبارک آنکھیں ایسی تھی حضور کے مبارک رخسار ایسے تھے رسول اللہ کی مبارک دندان ایسے تھے حضور کے لبہائے مبارک ایسے تھے حضور کی مبارک گردن ایسی تھی رسول اللہ کے مبارک کاندھے ایسے تھے حضور کی کلائیاں ایسی تھی حضور کی ہتھیلیاں ایسی تھی حضور کی مبارک انگلیاں ایسی تھی حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر والا حصہ ایسے تھا نیچے والا حصہ ایسے تھا رسول اللہ دیکھتے ایسے تھے حضور مسکراتے ایسے تھے حضور چلتے ایسے تھے سنا دیں بیٹھ جاؤ بھائی تسی کیوں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ منڈے ہو تسی میری سکیورٹی دا فکر نہ کرو تسی جھٹکا پا کے تسی سارا مجمع خراب کرو چپ کر کے بیٹھ جاؤ حدیث پاک سنو اسے گل تو میں اگے بچایا قوم نو بچو بچو جی مجھے تلے کٹا آ رہا ہے جی ہٹ جاؤ اے نعرے تو میں لوگوں کو چھڑائے کہ حضرت صاحب جی یہ شیر آیا جی یہ گدڑ آیا جی یہ لومڑ آیا جی جناب یہ نہیں ہون گے تو پھر سنیت ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں بس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو یار دی گل سنا اللہ رننے کھڑے پا اللہ علمان حضور کی بات کی یہی تو حضور پروٹوکول اس جان چھڑائی یہ مڑ کے پھر میرے بارے کھڑے ہو گیا کہ ملک آدمی نے کوئی ادھر ادھر مارے گے اور میں نے کوئی نہیں مارتا کوئی چلا ہوئے گا میں نے مارا مرے ہوئے کسی نے کی مارنا کی مارنا ہے مرے ہوئے پہلی جڑا ویل چیئر تے بیٹھے مار کے کی کرنا یہ تو بھی راز ہے جڑا میں ویل چیئر تے بیٹھا اور ادھر کا دیر پہلے مریا پہلے متھے لانا ہے ان مار راڑی دے یہ بھی بڑی راز والی گل ورنہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے انشاءاللہ گل سمجھ آئی ہوں توجہ نال حدیث پاک سنو پوری توجہ نال ایسے حدیث پاک کے نشے زندہ رہنا اسی کی قبر حضور کی پہچان کرنی انشاءاللہ اسے نشے میں ہم سوئے اشر چلے گے قافلہ ہوگا روان عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافنا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی بما تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يدلال وجه دلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أكمل العرنين له نور يقصبه من لم يتعمل وشم كالسلحية صال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتبر الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الصديين والبطن مما سوى ذلك أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسم الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شاعر الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال طلع يخطو تكيفا ويمشي هولا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدو الذي السلام حتى سرى من طلاته والشذو بدا من مفرته
فسکرتہما من نظرتہ نینا دیا فوجاں جب چڑیاں تو ابرو کا اس مثال دسن جتنوں کے میادے تیر چھٹن لپن سرخا کھاں کے لال یمن جٹے درد موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانام کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں کے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب پڑیاں یہاں صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی بچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں میں لاہور آ گیا تسی آ گئے یہ ساری محنت ہے نا لکھ روپے لائے یہ محنت مقصد کے لئے یہاں صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن قرض تھریاں اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہانال اور دل لگیا بے پرواہانال جتے دم مرن دی نہیں مجال اور صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے نام کباب ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہانال اور کیتی بچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت قوم پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہانال دل لگیا بے پرواہانال آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بھلے سی ہر نبی اتھے آت سی حکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہانال اور میرے علی تو کون بچارا اور نپٹ لاشات اوگن ہارا اور سارتے جا کے تم اے پاوا بھارا اور لامی پری تو شاہانال دل لگیا آنا حضرت پریم کی ترجمہ کیتا ہے اس حدیث کا تھوڑا جا کس ہاتھ کا خمے تابو دوان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سے گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چاہتا ہے پرواز میں بدعت شاہ جب میں آؤں دارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آپ درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب آیا آیا دین آیا 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 بس بھائی 70 سال ہو گئے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا
دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا